السلام علیکم۔ ایک بات پہ عمران خان صاحب اور ان کے جو ترجمان یا گوئبلز ہے وہ خراج تحسین کے مستحق ہے، کیونکہ ان کے پروپیگنڈے کی ایسی صلاحیت ہے کہ وہ دن کو رات اور رات کو دن ثابت کر سکتے ہیں، اور پروپیگنڈے کے محاذ پہ انہوں نے میڈیا کو بھی ہروا دیا ہے، انہوں نے اپوزیشن جو نام نہاد ہے اس کو بھی ہروا دیا ہے، اس نے نون لیگ کو بھی ہروا دیا ہے۔ اب ایک مثال لے لیجئے کلبھوشن یادیو کی، اور کلبھوشن یادیو جس طرح کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، جو انڈین جاسوس ہے اور ان کا سرونگ آفیسر تھا۔ ایک تو خیر اس وقت ہم نے دیکھا کہ اس کو بھی نواز شریف کے خلاف ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا، کیونکہ اس کی گرفتاری کو اس دن ظاہر کیا گیا جنرل راحیل شریف صاحب کے دور میں کہ جس دن ایرانی صدر پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے تھے، تو مسلم لیگ نون نے اس کو اس طرح لیا کہ جس طرح اس کی قیادت کے ساتھ ایرانی قیادت کے مذاکرات کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن بہرحال ہم سب جانتے ہیں کہ کلبھوشن یادیو جیسے معاملات پاکستان کے اندر کس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، تو وہ معاملہ اس وقت نہ عملاً نواز شریف کے ہاتھ میں تھا اور نہ آج وہ عمران خان کے ہاتھ میں ہیں، لیکن کلبھوشن یادیو کو بھی نواز شریف کے گلے کا توق بنا دیا گیا، اور کبھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی اس کے ساتھ یہ رعایت کی گئی اور یہ کر دیا گیا وہ کر دیا گیا، اور یہاں تک کہ میرے ٹی وی پروگرام جرگہ میں ایک دن جو امور کشمیر کے وفاقی وزیر ہے، اور یہ اپوزیشن کے دنوں کی بات نہیں ہے بلکہ وہ جب وزیر تھے امور کشمیر کے، تو جرگہ میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی کلبھوشن یادیو کو تو انہوں نے نواز شریف نے بھگا دیا تھا۔ اب میں بھی ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا۔ اور دوسرا اس وقت ہیگ میں ان کا عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ چل رہا تھا، تو میں نے جب گنڈاپور صاحب سے پوچھا کہ جی یہ جو عالمی عدالت انصاف ہے یہ کہاں پہ ہے، تو ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا۔ یعنی امور کشمیر کے وزیر کو کلبھوشن یادیو کی صورتحال کا معلوم نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی پروپیگنڈے کی یہ صورتحال ہے کہ وہ ہیرو ہیں، وہ انڈیا مخالف ہیں، وہ سب کچھ ہیں، لیکن جو ان کے مخالفین ہیں ان کو انہوں نے غدار بھی باور کرا دیا ہے، ان کو انہوں نے انڈین ایجنٹ بھی باور کرا دیا ہے، وہ میڈیا کے لوگ ہوں یا ان کے باقی پالیٹکس کے اندر نقاد ہوں۔ اور آج چشم پلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے ایک ایسا قانون بھی منظور کروایا گیا کہ جس میں کلبھوشن یادیو کو اپیل کا حق دے دیا گیا ہے۔ اب اس طرح کے کام ریاستوں کو کرنا پڑتا ہے، اور بہت ساری سفارتی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور میں خود بھی اس کے حق میں ہوں کہ اس طرح کی چیزوں پہ اتنا ہلا گلا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ آج پہلے تو یہ ساری قانون سازی کو بلڈوز کر دیا گیا، پارلیمنٹ جو ہم سب جانتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کی کیا حیثیت ہے، لیکن آرڈیننسوں کے ذریعے کام چلاتا رہا، اور پھر آج جب اس پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کا موقع حکومت کو ہاتھ آ گیا تو اس سے درجنوں کی تعداد میں بل منظور کروا لیے گئے، اور اس میں ایک یہ بھی تھا کہ جس میں کلبھوشن یادیو کو یہ سہولت دے دی گئی ہے۔ لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کام اگر پیپلز پارٹی کر چکی ہوتی یا نون لیگ کر چکی ہوتی تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے گوئبلز اور ہمارا میڈیا اور سوشل میڈیا پتہ نہیں ادھر کیا قیامت برپا ہوتی۔ دوسرا کام آج جو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ایک اور چیز ہمیں دیکھنے کو ملی، میں شروع دن سے یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو ایم کیو ایم ہے اور یہ جو مسلم لیگ قاف ہے، ان کا یہ اتحاد اس حکومت کے ساتھ فطری اتحاد نہیں ہے بلکہ یہ اتحاد بالجبر ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ انٹرویوز میں چودھری پرویز الہی یہ فریاد کر چکے تھے کہ جی ان سے لوگ توڑوا کے پی ٹی آئی میں شامل کرائے گئے، اور انہوں نے جنرل پاشا کا بھی نام لیا تھا کہ ہم نے ان سے شکایت بھی کی تھی۔ تو اصل میں تو پی ٹی آئی نے ریپلیس کیا ہے، وہ ایک نئی مسلم لیگ قاف ہے، تو اس لحاظ سے مسلم لیگ قاف کی قیادت کو بھی شدید غصہ ہے پی ٹی آئی کی قیادت پہ۔ دوسرا، عمران خان صاحب 2002 میں پرویز مشرف کی حمایت انہوں نے کی تھی شروع دن سے، اور ان کے ریفرینڈم میں ووٹ بھی مانگتے رہے،
تو عمران خان صاحب پھر انہوں نے یہ توقع لگائے بیٹھے تھے کہ ان پہ اسی طرح مہربانی کی جائے گی جو ابھی 2018 میں ان پہ کی گئی، تو یہ توقع وہ 2002 میں اس کی توقع لگائے بیٹھے تھے۔ لیکن اس وقت پرویز مشرف نے اور جنرل احسان الحق وغیرہ نے ان کو بتایا کہ بھئی یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم آپ کے 10 کو 100 کر دیں۔ تو جب مسلم لیگ قاف کو انہوں نے آپٹ کیا تو اس وقت عمران خان صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے حق پہ مسلم لیگ قاف نے ڈھاکہ ڈال دیا ہے، تو اس کے بعد سے وہ مسلم لیگ قاف کی قیادت کے خلاف جو زبان استعمال کرتے تھے اور چودھری پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو اور چور اور اس طرح کے الفاظ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتحادی بن جانے کے باوجود بھی ان کا آپس میں اٹک بیٹک اس طرح نہیں تھی۔ پھر مونس الہی کو وزیر نہیں بنایا جا رہا تھا، یا ایون دھرنوں کے دوران بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چودھری برادران کو طاہر القادری کے پاس تو بھیجا جاتا تھا لیکن وہ ان کے پاس جانے سے گریز کرتے تھے۔ تو اس لیے میں ان کے ساتھ اتحاد کو اتحاد بالجبر کہتا ہوں کہ یہ ان کو مجبور کر کے عمران خان کے ساتھ اتحاد پہ مجبور کیا گیا تھا۔ دوسری طرف ایم کیو ایم تھی، تو ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی ایک تو آئیڈیولوجیکل مخالف تھے ہسٹوریکلی، اور ماضی کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں کہ اس میں جو ایک خاتون رہنما تھی پی ٹی آئی کی، ان کی قتل کا الزام بھی عمران خان صاحب نے ایم کیو ایم پہ لگایا تھا، اور پھر کسی زمانے میں وہ الطاف حسین جو ایم کیو ایم کے قائد تھے ان کے خلاف کیسز کرنے کے لیے بھی وہاں گئے تھے۔ تو اس ایم کیو ایم کا پچھلے الیکشن میں یہ دعویٰ تھا، اور ان کا دعویٰ میرے خیال میں بڑی حد تک حق بجانب بھی تھا، کہ ان کا حق چھین کر پی ٹی آئی کو دے دیا گیا، کیونکہ کراچی سے پی ٹی آئی کی جیت کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ اور مجھے خود یاد ہے کہ 2 صاحبان جو اس وقت پارلیمنٹ میں کراچی کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو وہ جب بنیگال آئے تو خود عمران خان صاحب نے بھی ان کا مذاق اڑایا، اور وہ ان سے کہہ رہے تھے کہ یار تم لوگ بھی ایم این اے بن گئے۔ تو یعنی کراچی میں تو ہوا ایسا کچھ تھا۔ تو ایم کیو ایم اس وقت بڑے غصے میں تھی، اور الیکشن کے فوراً بعد جب سراج الحق صاحب نے اے پی سی بلائی تھی الیکشن کے خلاف، تو اس میں ایم کیو ایم نے بھی شرکت کی تھی، کیونکہ وہ بھی سمجھ رہی تھی ایم کیو ایم بھی کہ دھاندلی ہوئی ہے اور ان کے حق کو چھین کر پی ٹی آئی کو دے دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد ان کو اسی پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد پہ مجبور کر دیا گیا، اس لیے میں اس کو اتحاد بالجبر کہتا ہوں۔ اور اس دوران عمران خان صاحب نے نہ ایم کیو ایم کی قیادت کو کوئی اہمیت دی، اور نہ جو ان کے مطالبات تھے کراچی کے حوالے سے ان کو پورا کیا۔ اور ابھی ریسنٹلی تو انہوں نے بالکل واضح طور پر کہہ دیا کہ فروغ نسیم ہے وزیر قانون، وہ ہمارے کاتے میں نہیں ہے۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ فروغ نسیم ماضی میں تو الطاف حسین کے دست راست بھی تھے، ان کے وکیل بھی تھے، پھر پرویز مشرف صاحب کے بھی وکیل تھے، لیکن وہ ایم کیو ایم کے بندے نہیں ہے۔ وہ ایم کیو ایم کے اندر بھی کسی اور کے بندے تھے اور اس حکومت کے اندر بھی کسی اور کے بندے ہیں۔ تو اب تو ایم کیو ایم نے کھل کے کہہ دیا کہ جی وہ ہمارے کھاتے میں وزیر نہیں ہے، تو نہ ان کی وزارتوں کا ڈیمانڈ پورا کیا گیا ہے، نہ ان کے مطالبات جو کراچی سے متعلق تھے یا ان کے پارٹی دفاتر سے متعلق تھے وہ پورے کیے گئے۔ اور اب تو کچھ دن پہلے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اب اس اتحاد کے خاتمے کا اعلان بھی کر دیں گے۔ لیکن بہرحال جو پارلیمنٹ کا گزشتہ مشترکہ اجلاس اس لیے ملتوی کرنا پڑا کہ نہ قاف لیگ شرکت پہ آمادہ تھی اور نہ ایم کیو ایم شرکت پہ آمادہ تھی۔ لیکن آج اتحاد بالجبر کے بعد ہم نے ایک اور مظاہرہ دیکھا، وہ ہے اجلاس میں شرکت بالجبر کا نظارہ۔ اور نہ صرف یہ کہ ایم کیو ایم کو اور قاف لیگ کے اراکین کو بالجبر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت پہ آمادہ کیا گیا، بلکہ خود کراچی سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے عامر لیاقت صاحب، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ میں آیا تو نہیں ہوں، مجھے لایا گیا ہے۔ تو یہ ایک نئی تاریخ ہمارے ہاں رقم ہو گئی کہ اتحاد بالجبر کے بعد اب جبرند یا بادل ناخواستہ لوگوں کو اجلاس میں شرکت پہ بھی آمادہ کیا گیا۔ بنیادی ہدف اس کا یہی تھا کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس سے متعلق قانون سازی کی جائے،
اور جو اوورسیز پاکستانیز کا ووٹنگ ہے اس سے متعلق قانون سازی کی جائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی اس کو پاسبل نہیں سمجھتا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حکومت آج تک اسلام آباد کے سیف سٹی کے کیمروں کو ٹھیک نہیں کر سکی، اور جس حکومت کے دور میں ایف بی آر کے اور اسٹیٹ بینک کے ویب سائٹ تک ہیک ہو جاتے ہیں، اس حکومت میں اور اس ملک میں اگر آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا سسٹم کرتے ہیں تو فائنانشلی بھی یہ قابل عمل نہیں لگتا، اس کے لیے جو وسائل چاہیے اور جو لوگ چاہیے۔ لیکن اصل میں عمران خان صاحب اور ان سب لوگوں کو پتہ ہے کہ آگے جا کے لوگوں نے تو ان کو ووٹ نہیں دینا ہے، تو بیسیکلی یہ آر ٹی ایس کا متبادل ایک بنایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے کوئی اسکیم بنائی گئی ہوگی کہ اس کے ذریعے اپنی ہار کو جیت میں بدلا جا سکے۔ اسی طرح جو اوورسیز پاکستانی ہے، یقیناً وہ ہماری طرح بلکہ ہم سے زیادہ محب وطن ہیں، اور ملکی امور میں ان کی شرکت ضروری ہے، لیکن اس میں بھی ایک سوال یہ ہے کہ اوورسیز کے پاکستانیوں کے حصے کی مراعات پھر زلفی بخاری صاحب جیسے لوگوں کے حصے میں آ جاتی ہے، انیل مسرت جیسے لوگوں کے حصے میں آ جاتی ہے، لیکن یہ زیادہ ہمارے جو اوورسیز ہے وہ ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ وہ گلف میں ہیں، اس میں زیادہ تر ہمارے غریب لوگ ہیں، ڈرائیور ہیں، کنڈکٹر ہے، اسی طرح کے لوگ ہیں، دیہڑی دار لوگ ہیں۔ وہ اس کو کیسے استعمال کر سکیں گے جو انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹنگ ہوگی؟ اور پھر اس سے بڑی بات بھی یہ ہے کہ انٹرنیٹ اور جو چیز بھی آپ یہاں پہ آن لائن کر دیتے ہیں تو وہ پھر ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، اس کا کنٹرول پھر امریکہ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، اور جو بڑی بڑی کمپنیاں چلانے والے ادارے ہیں ان کے پاس چلا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان جیسا ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ جانے والا ملک، آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت امریکیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے پریزیڈنشل الیکشن کو مینیپولیٹ کیا ہے رشیا نے، تو پھر پاکستان میں اگر آپ خود ان چیزوں کو اس طرف لے جائیں الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف، اور جس میں انٹرنیٹ کی بھی انوالومنٹ ہو، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا۔ تو یہ قبل از وقت تیاری ہے اگلے الیکشن کو بھی 2018 کا الیکشن جیسا الیکشن بنانے کی، لیکن مجھے پکا یقین ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکے گا، بلکہ یہ چیز خود عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے، کیونکہ حالات جس طرف جا رہے ہیں اور انہوں نے اپنے محسنوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، تو اس کے بعد یہ بات یقینی نظر آتی ہے کہ اگلے الیکشن میں وہ محسن ان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو پہلے تو جب وہ محسن عمران خان کے ساتھ نہیں ہوں گے تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ان کے وزیر مشیر، یہ جو اس وقت اور یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنانے والے یہ شبلی فراز اور یہ لوگ، یہ مجھے نہیں لگتا کہ اگلے الیکشن میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں گے۔ پھر جس طرح انہوں نے اب دوسروں کے خلاف استعمال کر لیے بنایا ہے، تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین تو انہوں نے بنا لیا، لیکن اس سے استفادے کے لیے اور نتائج کو ان کے حق میں موڑنے کے لیے چیف جسٹس ثاقب نثار بھی چاہیے ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ ثاقب نثار کو کہاں سے لایا جائے گا؟ اس کو آپ آر ٹی ایس سسٹم کا متبادل بنانا چاہتے ہیں، لیکن آر ٹی ایس سسٹم فیل کرنے کے لیے پھر جسٹس سردار رضا بھی چاہیے ہوگا، اور اس وقت کے جو سیکٹری الیکشن کمیشن تھے اس طرح کے لوگ بھی چاہیے ہوں گے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اگلے الیکشن میں عمران خان صاحب کو جسٹس سردار رضا مل جائے یا پھر اس طرح کا سیکٹری الیکشن کمیشن مل جائے۔ اس لیے تاریخ نے بھی ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر کسی حکمران نے کوئی امتیازی قوانین بنائے ہیں، وہ نواز شریف ہو یا وہ کوئی اور ہو، تو آخر میں جا کے وہ ان کے خلاف استعمال ہوئے ہیں۔ تو تاریخ کے اس سبق اور جو اس وقت اپنے محسنوں کے ساتھ عمران خان صاحب نے جو سلوک کیا ہے، اس کے تناظر میں مجھے تو پکا یقین ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے پارلیمانی روایات کو بلڈوز کر کے اور پھر اس کے لیے لوگوں کے ہاتھ مروڑ کے اور اسٹیٹ کی طاقت کو استعمال کر کے
جو قانون انہوں نے منظور کیا ہے یہ انشاءاللہ خود انہی کے خلاف استعمال ہوگا۔